بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اولاد کی تربیت پر بیان ہو رہے ہیں. جو میسج اور ای میل خط اس کا میں ذکر نہیں کر سکتا. بس اللہ سے فریاد ہے اللہ تعالی عمل والا بنا دیں. ویسے تو اور بھی تفصیل زیادہ ہے، وہ بیشتری زبر میں لکھی ہے. کچھ عرض کرتا چلوں. فرمایا کہ 4 کلمات پر مشتمل یہ نہایت قیمتی نصیحتیں جو والدین کے بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی کنجی ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. نمبر 1، تم اپنے بچوں کے قریب رہا کرو. اپنے بچوں کے قریب رہا کرو، ان سے مشورے کیا کرو، ان سے مشورے کیا کرو، تبادلہ خیال کیا کرو، تبادلہ خیال کیا کرو. ان کے دل جیت لو، ان کے دل جیت لو. آگے جملہ بڑا عجیب و غریب ہے. قبل اس کے کہ تم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دو. وہ جو بچپن میں جو باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو کھو دیں گے ہم لوگ. پھر ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں یہ لوگ. بچوں کی بھی عزت نفس ہے. یہ تو حضرت سے ہی سنی باتیں. یہ بچوں کی بھی عزت نفس ہے. تو اب جب ہر وقت یہ ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے ہمیشہ سے کھو دینے والی بات ہوگی. اب اس میں تم اپنے بچے کے قریب رہا کرو. جو فلمیں دیکھیں گے خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، تو خود بدماشی میں مبتلا ہیں. فرمایا تم اگر چاہتے ہو میری اولاد نمازی بننے تو خود نمازی بنو، وہ تمہیں دیکھتے رہیں گے. تم چاہتے ہو کہ بچے کے اخلاق اچھے ہوں تو خود کے اخلاق اچھے رکھو. بیوی کے ساتھ کون سے اخلاق اچھے ہیں؟ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، کبھی بھائی سے لڑ رہے ہیں، کبھی بہن سے لڑ رہے ہیں، کبھی بھابھی کے ہاتھ گال پر کھینچ کر تماچا مار رہے ہیں. دیور، سنا آپ نے کبھی یہ باتیں؟ دیور، اور شوہر کو اختیار نہیں ہے، دیور کھینچ کے تھپڑ مار رہا ہے بھابھی کو گال پر. اور جب کوئی بات کرنے آئے ان سے بھی ہنگامہ کرنے کے لیے، تم ہمارے گھر میں آئے کیسے؟ بھائی بیٹی کا باپ ہے، اللہ کے واسطے سمجھو بھائی. اس کا دل زخمی ہے، معافی مانگ لو، دل جیت لو. لیکن نہیں، بہت ہی عجیب باتیں. ہماری اخلاق ایسا لگتا ہے ہم کوئی خلائی مخلوق ہیں، خلا سے کہیں سے آئے، کسی سیارے سے. ایک تو ظلم، اور اوپر سے کوئی آیا ہے تو اس پر گالیاں اچھل. ایک یہ بھی بڑی ایکٹنگ ہے. رشتہ دار کو ڈرانے کے لیے جو ظالم ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ حملہ کرنے کے انداز میں اٹھے گا، دوسرا روک دے گا، نہیں بیٹا بھائی چھوڑ دو، بھائی چھوڑ دو. وہ کہنا نہیں میں نے چھوڑ دو مجھے. ڈرامے بازی اللہ تھوڑی ملیں گے. اب پہلی نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو قریب رکھا کرو. وہ کہاں سے قریب کرے گا بھائی جو لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے؟ جب فلمیں دیکھ رہا ہے تو کمرہ بند کر کے اس کو اپنے کلائنٹ سے ضروری بات کرنی ہے نا. دیکھو بھائی اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں تو نوکری سے نکل جاؤں گا، یا میری بزنس فیل ہو جائے گی، اس لیے آپ چھوڑ دو مجھے، بس اکیلے چھوڑ دو. اللہ والے تنہائی مانگتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اور ہم اللہ کا عذاب خریدنے کے لیے تنہائی لیتے ہیں. ان سے مشورے کیا کرو. کون سے مشورے کیا کرو؟ کون سی فلم دیکھنی ہے، کون سے سنیما ہاؤس چلنا ہے، کون سے مال میں چلنا ہے جہاں سارا دن گزارے ہیں. اب کہاں ہے سارا دن گزارنا مال میں؟ اب کدھر چلا گیا سارا مال؟ ندیم بھائی گئے تھے، بابا کے جو دوست بھائی، پوچھ لینا آج ان کا آسان ترتیب پتہ چلی ہے ملنے کی، تو آپ ہی یاد دلا دینا. بابا کے دوست کے بیٹے کے پاس جانا ہے. تو ندیم بھائی نے بتایا، ندیم بھائی اثر کے بعد گئے تھے. پھر وہ جو جی پی ایس ہے نا، جی پی ایل، یہ پتہ نہیں جی پی ایس کیا ہے، وہ انہوں نے صحیح پہنچا دیا ان کو جلدی. سمجھ سکتے ہیں میں کیا بولنا چاہتا ہوں. تو واپسی پر انہوں نے کہا رینجرز نے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی. میں نے کہا کیوں، وی آئی پی موومنٹ تھی کیا؟ کہ نہیں 7 بجے جو ہے وہ اس کے بعد سب بند.
تو میں نے کہا پھر روڈ کا اچھا خاصا سناٹا تھا، اچھا خاصا سناٹا تھا، کوئی اب دکانیں بند، اب کون نکلے گا گھر سے، اب کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں ہماری زندگی نہیں گزرتی جب تک سارا دن مال میں نہ رہیں، دھکے نہ کھائیں، اور کہاں کی فٹ پاتیں آباد ہونا اور یہ سب ظاہری بات ہے، جب دکان بند ہے تو فٹ پاتھ تھوڑی کھلے ہوں گے، اب کیسے ٹھیک ہے؟ ابھی موقع اچھا ہے اپنے معمولات صحیح کر لیں دین کے دنیا کے. تبادلہ خیال کیا کرو کہ فلم میں کیا دیکھا، ترک ڈرامے سے کیا ملا، نعوذ باللہ. ان کے دل جیت لو. کیا خاک دل جیتیں گے گالیاں دے کر اور یہ سب کر کے اولاد کے دل جیت لیں گے؟ قبل اس کے کہ تم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دو. اب برے برے جملے کہہ رہے ہیں. والدین کی سب سے اول اور بڑی ذمہ داری بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے. یا ہم نے بنا لیا، وہ پتہ نہیں ہے انگلش میں بنایا یا اردو میں بنایا، مجھے یاد نہیں، ابھی اردو میں بنانا بھی تھا. اے فار اللہ، بی فار بیت اللہ، اس طرح کر کے ہم نے بنایا یہاں. ابھی کسی نے بتایا کہ ایک چارٹ ایسا اسکولوں میں آیا، انگریزی کے اسکولوں میں، کہ اب یاد نہیں ہے لیکن اتنا پتا ہے وائی سے یہودی اور اس یا یو سے یا جیسے بھی مجھے نہیں آتا یہ چیزیں، اور بڑے بےہودہ قسم کی باتیں لکھی ہیں اس میں. نیا یہ بنایا ہے کہ پہلے تو چلو کچھ نہ کچھ تو تھا، لیکن اب ایک نیا اور آ گیا اس میں ماڈرن اسکولوں کے اندر. اس میں آپ یعنی کہ جو نافرمانی کی چیزیں وہ لکھی ہیں اس کے اندر. اگر یاد ہوتا بھی تب بھی نہیں بتاتا، ایسی نحوست کی باتیں تھوڑی بتائی جاتی ہیں. بچوں کی صحیح تربیت کیا ہے؟ جب تھوڑا ہوش سنبھالے اس کو کلمہ سکھاؤ، پہلا اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، اس کے سامنے بےہودہ باتیں مت کرو، اس کو اللہ سے ملانے کی فکر کرو بچپن سے ہی کہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ جو بسکٹ کھا رہے ہو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اس کو برے جملے اس کے سامنے مت ادا کرو، خود ویسے بھی نہ کہو، برے جملے مت ادا کرو. صفائی کا خیال رکھو اس کے سامنے. ہم اگر نالائق بھی ہیں تو اس کے سامنے تو نالائکی نہ کریں، لیکن اس کا اثر پڑتا ہے ہماری نالائکی کا، ہماری فلموں کا اثر پڑتا ہے. آپس میں لڑو مت میاں بیوی، بچہ ذہنی مریض بن جائے گا. طنز کی زندگی مت گزارو، بیوی پہ طنز کر رہے ہیں، ذرا سی بات پہ جھڑک رہے ہیں، ایسا نہ کرو. بشتی در میں اور بھی لکھا ہے تربیت کا انداز کیا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھلانے کی فکر، جب تھوڑا سمجھدار ہو جائیں خود کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں. بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بے شعوری اور بے خیالی کا دور ہوتا ہے. اس وقت بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں. کیسے جملے ہیں آج کے بھائی ہے جی؟ وہ جو نصیحتیں چار جو نصیحتیں جی، اور اس میں پھر آخر میں کہ بچے کو کھو دو گے آپ. اس وقت بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں. بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں. قریب کون رکھ رہا ہے؟ دکاندار. قریب کون رکھ رہا ہے؟ پڑوس کا لڑکا. ان سے پیار کرتے ہیں. بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. بہترین تربیت جو قربت اور انسیت سے ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور مار دھاڑ اور گالیوں سے ہرگز ایسی ممکن نہیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور بچوں پر رحم کرنے والے نظر آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت کا معاملہ فرمایا. نہ صرف اپنی تعلیمات کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بچپنے کا ہر لحاظ سے خیال رکھا. اپنی تمام تر رفعت شان کے باوجود ان کے ساتھ کھیلے بھی اور کبھی ان پر سختی نہیں فرمائی. یہ جنونی لوگ ہوتے ہیں نا، پاگل، یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ترک کے ڈرامے میں گھسے ہوئے، ہاتھوں سے جوانیاں برباد کرنا، زنا، لڑکوں کے ساتھ کتے اور سور والا کام کرنا، پیشاب پینا، پخانا چاٹنا، یہ ان کا عقل پر عذاب ہوتا ہے. جنونی لوگ یہ
ہر وقت مار دھاڑ اور گالی اور تھپڑیں اور بیوی سے ظلم، یہ ان کے کھوپڑی ادھر چلتی ہے، ان کی کھوپڑی ادھر چلتی ہے. صرف ننگی فلموں سے ان کا واسطہ ہے، یا جو بھی کمینے پن یوٹیوب فیس بک وغیرہ جتنے بکواس ہیں یہ ان کے اندر ان کو زندگی لگتی ہے. اپنے اولاد کے اپنے گھر کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور کبھی ان پر سختی نہیں فرمائی. اپنے پیارے نواسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے کئی واقعات ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ عین نماز کی حالت میں بھی لاڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہوتی تھی، اللہ سے تعلق کیا ہوتا تھا. اور کبھی جیسے فرض کریں کہ باپ ہے یا چاچا ہے یا دادا ہے یا نانا ہے، مارتا نہیں، گالی بھی نہیں دیتا، لیکن کبھی شفقت سے گلے لگایا، کبھی ان کے ساتھ کھیلے، کبھی ان سے مزاح کیا، روب میں ہر وقت بس، کبھی جھکنے کے لیے تیار نہیں. ذرا سا بہو نے کوئی خیال رکھا یا کچھ ایسا جملہ بول دیا، بھئی آئندہ اپنے بچوں کو میرے سامنے مت لایا کرو. تو دادا کے بچے نہیں ہیں، نانا کے بچے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے تو سب کارنامے ہوئے ہیں. لیکن کہتے بھئی اب بس چھوڑ دو، بہو نے ایسا کہہ دیا، مجھے شکل بھی نہیں تھے. بھئی بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر بہو نے ایسا جملہ بول دیا تو بچے کا کیا قصور ہے؟ ہاں، وہ جو چیزوں کا منع ہے وہ کھلاتے ہیں. دادا صاحب، دادی صاحب یا گھر کے بڑے، بیشتری دور میں لکھا ہے کہ بچوں کو اچھالو مت، ہم اچھالتے ہیں. ڈراؤ مت، ہم ڈراتے ہیں. اونچی جگہ پر ان کو کھڑا مت کر دو، جیسے بچے کو الماری میں بٹھا دیتے ہیں اوپر، اب کہتے ہیں اب جمپ لگاؤ. اچھالو مت. اب اگر بہو بیچاری نے اگر کہہ دیا ڈر کے مارے کہ میں خود نہیں کہتی، شوہر صاحب آپ کہہ دیں کہ بھئی میں تو نہیں کہتا، ابا تو بڑے غصے والے ہیں، تو پھر ساس سے ہی کہے گی کہ میری ماں دیکھو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، بیشتری دیر میں منع لکھا ہوا ہے. بس اب یہ بچہ آ ہی نہیں سکتا دادا کے پاس. چاہے بہو نے، یہ تو کوئی جائز بات ہے، لیکن اس بیچاری نے غلطی بھی کر دی. تو صرف یہ کوئی مجھے سوال کا جواب دے دے کہ بچے کا کیا قصور ہے، بس اس کا جواب مجھے کوئی دے دے. اس کو محروم کرتے ہیں. جو بچہ تھوڑا شوخ ہے، دادا کو خود وہ مستیاں کر رہا ہے دادا، اور جب اس نے کچھ کیا بچے نے، بچے کو تھپڑ مار دیا. اب اس بچے کو ذلیل کرنے کے لیے دوسرے بچے کو پیار کر رہے ہیں، چاکلیٹ دے رہے ہیں، تو چل بھاگ یہاں سے، چلو یہاں سے، منوس کہیں کا آیا. بدتمیزی کرتا ہے، اور بدتمیزی تو آپ نے سکھائی، اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس کو پیار کر رہے ہیں. اب دونوں بھائیوں میں یا بھائی بہن میں حسد شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی. اب بھائی میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہوتے بیان کرنے کے لیے. بہت سی چیزوں میں اپنے آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے جو بول بھی نہیں سکتا. خاندان وغیرہ میں ایک بڑے بچے کو ذلیل کر رہے ہیں چھوٹے. اب بھائی چھوٹے کی ادائیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا. اب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بھائی حافظ عبد الرحمان ہے، ماشاءاللہ حافظ صاحب پوتا. محمد طلحہ ہے، حافظ صاحب اس سے چھوٹا ہے، اور اس کی مستیوں کا اس کا بات کا انداز ہی ایسا عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. اور ویسے جو ہے میں نے کہا کہ بھائی میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوسری دادی لاؤں گا. ہاں ہاں ٹھیک ہے لائیں، کمرے میں بند کر دوں گا. میں نے کہا آپ کو وہ گفٹ دے گی، یہ کرے گی، وہ کھانے میں زہر ملا دوں گا. اب وہ سب ہنس رہے ہیں وہاں پر. تو مجھے بات یاد نہیں ہے، اس رات کو تو عجیب تماشا کیا اس ظالم نے. میں جو بولتا تھا اس کو مجھے رگڑ دیتا تھا، جو بھی بولتا تھا. آخر میں بولتا ہے میں حضرت کو بتا دوں گا. انہیں پتا ہے کہ ہماری حضرت والا کی کیا تربیت ہے اس معاملے میں. ابھی محمد فاروق ہے نواسا، اب اس کی عمر ہی کتنی ہے، اب اس کی بات ہی کیسی ہوگی. اب اگر ان بڑوں کو پیار نہ دیا جائے تو جیسے اب بچہ پیدا ہوا دوسرا، اب اس کو تو ابھی دودھ چھڑا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، یہ تو ماں کے ساتھ چپکا ہوا ہے. جاؤ جا کے پورے دنیا کے پوچھ لو لوگوں سے جا کر، وہ خود اس بچے کو حسد ہوگا کہ ماں کی گود میں تو میں تھا، یہ کہاں سے آ گیا بھائی صاحب، اس کو ماں نے کیوں چپکا ہوا ہے اپنے ساتھ میں. اب یہ وقت ہوتا ہے خوب اللہ سے مانگنا، خوب اس کو پہلے بچے کو پیار دینا. اب وہ کوئی نہ کوئی توجہ ڈالنے کے لیے چیز کو توڑے گا، پٹاخ تھپڑ. ارے ماں اس کی عمر تھی برتن کی،
وہ ٹوٹ گیا، چاہے اس کی غلطی تھی، ٹوٹ گیا، وہ جمپ لگائے گا۔ اب وہ گھر جس میں ویڈیو گیم نہیں ہے، کارٹون نہیں ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے، تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ شیطان اس بچے کو اچھلوائے گا، اور پھر وہ ہمیں خط لکھیں گے ماں باپ کہ جی ہم تنگ آ گئے ہیں، وہ بہت ستاتے ہیں ہمیں، پریشان ہو گئے ہیں، ہم سکون نہیں ہے، کبھی ایک چیز پھینک رہے ہیں، کبھی دوسری چیز پھینک رہے ہیں، اور تو ہمیں اجازت دی جائے تو تھپڑ مارنے کی، وہ کہاں سے اجازت دیں؟ آپ سنا بھی چکا ہوں، اس پر بیان بھی کئی ہو چکے ہیں، اس بات پر 3-4 بیان ہو چکے ہیں۔ سوال میرا ہے اب کہ 3-4 بچے ہیں، یہاں تو آپ کے 2 بچے ہیں نا، وہاں 3-4 بچے ہیں، اور چاروں کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، تو کسی کے پاس موبائل ہے، تو کسی کے پاس ٹیپ ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے۔ چلو آپ مجھے حساب کتاب بتاؤ کہ ان کو شرارت کرنے کا وقت کیا ملے گا؟ ورزش وغیرہ چھوڑو، میں بات نہیں کرتا، صحت کی ابھی بات میں نہیں کرتا، تو ہم آپ کو اجازت دیں گے آپ لعنتی چیزیں ان کو دے دیں؟ برداشت کرو، صبر کرو، اللہ سے مانگو۔ ایک خاتون نے پیغام بھجوایا تھا کہ میں ویسے تو بہت تعلق اصلاحی، لیکن اولاد کو برباد کر کے پھر بتا رہے ہیں کہ میرا بچہ پتہ نہیں 5-6 سال کا کتنا، جب تک کارٹون نہیں دیکھتا ہے کھانا نہیں کھاتا ہے، اور ایسے بیمار ہو جائے گا، تو آپ گناہ میں اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی عادت بنا رہے ہیں آپ۔ سب سے بڑا تو نقصان یہ ہوگا کہ اس کی اگر خوراک آدھی روٹی ہے نا، 1.5 کھا جائے گا، کارٹون دیکھ رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، ماں لقمہ ڈال رہی ہے، تو کھانا زیادہ ہی کھائے گا نا، کھاتے اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اور دوسرا یہ گانا اور موسیقی اور تصویریں، کیا بات ہے آپ کی؟ اب وہ مانتا ہی نہیں ہے، نہ مانے، بھلے روتا رہے، اس کو اب دینا نہیں ہے آپ نے۔ آج دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا، یہ چیزیں نکل گئیں۔ شریعت کے ساتھ کھیل مت کریں، جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اندر بیچ میں پخ پخ نہ کریں۔ میں بتا رہا ہوں اتنے جنونی یہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اولاد کا حشر کیا کرتے ہیں۔ یہ ماں اٹھا کر بیٹے کو دونوں ہاتھوں سے پھینک رہی ہے، پہلے چاہے پلنگ پر پھینکا تو صحیح، اس کے ذہن میں آت ہو گیا ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے، بعد میں رو رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں، اس کے دماغ میں تو بیٹھ گیا جو ابھی لکھا ہے، میں نے پڑھ کے بتایا کہ اس کو اپنے سے محروم نہ کریں، اس کو اپنے سے محروم نہ کریں۔ ابھی سے بتائیں کہ گندی بات ہے چوری، جھوٹ بولنا۔ اب یہ جو ہے وہ نواسی 3-3.5 سال کی ہوگی جب میں بیان کے بعد گیا ہوں، رات کو ملاقات ہوئی ہے، اچھا جھوٹ سے منہ میں بدبو آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ جھوٹ سمجھے گی کیا؟ ہم نے تو ابھی سے بتانا ہے نا ان کو، تاکہ جھوٹ کی ابتدا ہی نہ ہو۔ اب اگر ایک طرف اب یہ بھی بڑے ڈرامے ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا سچ بتانا، اماں آپ کو کچھ نہیں کہے گی، ابا بھی کچھ نہیں کہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بتانا سچ ہے آپ نے۔ اچھا جی، بچہ صاحب آگے سچ بولتا ہے کہ میں نے جو ہے گندی مذاق کر لی ہے جی، میں نے یہ آپ کا پیسہ لے لیا، جو بھی بات بتائیں، سیدھا گال پہ تھپڑ۔ بھائی جب وہ سچ بتا رہا ہے اس کو پیار دو، ڈراؤ کا شاباش، اگر آپ نہیں بتاتے مجھے پتا چل جاتا میں مارتی آپ کو، آپ نے بتایا یہ انعام آپ کا، ماں سے قریب ہوا نا۔ اس کے زندگی میں جو چینجز آتے ہیں بیٹا اور بیٹی کے، تو بابا کو بیٹے کو پہلے بتانا ہے، ورنہ وہ غیروں سے پوچھ کے برباد ہوگا۔ ماں کو بیٹی کو پہلے بتانا ہے، وہ سہیلیوں سے پوچھے گی۔ یہ جو ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ جائز تنہائی کی محبت، تنہائی کی باتیں جائز، سب سے زیادہ جائز کی بات نہیں کر رہا، جو دوسری جائز چیزیں بچوں کے سامنے ان کو برباد کرتے ہیں۔ اب وہ جب ماں باپ کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب صحیح کر رہے ہیں نا۔ اب ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا وہ تو کہیں گے صحیح ہو رہا ہے، تو کہہ رہے صحیح ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ماں بچے سے پوچھ رہی ہے بیٹا جان کہاں سے نکلتی ہے؟ کہ اماں کھڑکی سے نکلتی ہے۔ بدتمیز اتنا سکھاتے ہیں، اور کہہ رہا ہے جان کیسے جان کھڑکی سے نکلتی ہے؟ کہ اماں آپ کے جانے کے بعد پڑوس کی عورت آتی ہے اور جب آپ آواز دیتی ہیں تو ابا کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جا۔ اب اگر باپ سمجھ رہا ہے بچہ ہے یہ اور وہ کچھ پتا ہی نہیں ہے، اسے تو بھانڈا پھوڑ دیا کہ جان کھڑکی سے نکلتی ہے۔
میں دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اتنی باتیں دل میں آتی ہیں، اتنی باتیں دل میں آتی ہیں، اب کوئی پوچھے بھی تو صحیح نا، تو پھر تربیت ہوگی نا. جیسے کل عرض کیا تھا کہ دین آ نہیں سکتا جب تک عمل، کوئی دنیاوی چیز دیکھ لو آپ کہ ایک چیز کتابوں میں لکھی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، اب جس کو دیکھ رہے عمل کرتا ہوا، چاہے کھانا پکانا ہو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، آؤ بریانی پکاؤ، آؤ نا بریانی پکاؤ نا، ایسا نہیں اس کو پکانا آتا ہے وہ پکا لے. آپ کی بات نہیں کر رہا، جس کو نہیں پکانا آتا اس کو ضرورت ہے استاذ کی، تربیت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. پہلے وقتوں میں لوگ نیک لوگوں کو اطالق بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اپنے گھر میں رکھتے تھے، بچیوں کو ان سے بچاتے تھے، اب وہ تربیت کرتا تھا. آج کتنے بجے اٹھے اور اس طرح کھانا کھاتے ہیں، اطالق مقرر تھے. مفتی ہمارے مفتی محمد امجد صاحب ہیں نا دامت برکاتہم، حضرت کے خلیفہ، بڑے عالم ہیں ساؤتھ افریقہ میں. یہ جب طالب علم تھے یا عالم بن چکے تھے تو ایک صاحب نے ان کو اپنے گھر پر ان کو قرآن پاک سکھائے، تہذیب سکھائے، اخلاق سکھائے. خود بھی سکھا دیتے ہیں. آج کل تو ہم دوسروں کو کہتے ہیں، خود نہیں سکھاتے، خود کا عمل نہیں ہوتا. بہرحال کہ عین نماز کی حالت میں لاٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو کیا ہوتے، ان کے لیے سجدے کو طویل فرما لیتے ہیں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی نے اعتراض کرتے ہوئے گویا حیرت کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. مسلمان تو مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی تلقین فرمائی. ایک یہودی کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہودی نہیں، بچے کے لیے خود تشریف لے گئے، اس کی عیادت فرمائی، اس کے سرانے بیٹھے، پھر اس سے بچے سے فرمایا اسلام قبول کر لو. اس بچے نے اپنے والد کی طرف نظر ڈالی، والد نے کہا کہ ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لہذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا. باپ کے دل میں بھی محبت آ گئی، وہ بھی یہودی، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ جو مرض ہے نا، اپنے بچے کو دوسرے بچے کے سامنے ذلیل کرنا، بھائی کے بچے پر شفقت کرنا، اپنے بچے کو منحوس اور یہ جملے کہنا، یہ بڑی تباہی ہے. کچھ والدین آگے بڑھ جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں. شفقت، شیخ نے شفقت کہا نا، یہ شفقت نہیں ہے، دوزخ کا راستہ ہے، دوزخ کا راستہ ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹی اور بیٹے کیا استعمال کر رہے ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. کتنے ایسے خاندان ہیں، بیٹی لکھ کر بیچتی ہے کہ میں اپنی سہیلی سے یہ کرنا ہوتا ہے، نوٹس اور یہ پوچھنا، یا ان کا فون آ جاتا ہے، مجھے واٹس ایپ ابا دیتے ہیں، اور ویسے موبائل ہاتھ میں نہیں دیتے، اور پھر میں موبائل پہ بات استعمال کر کے فلمیں دیکھتی ہوں. ابا خوش ہے نا کہ یہ مہنگا موبائل اس کو دیا ہوا ہے، بڑا والا موبائل، وہ تو یہ لکھ رہی. اب میں اس کے باپ کو کیسے بتاؤں، اب میں کیسے بتاؤں؟ ہر باپ کا فرض ہے کہ اپنے لیے بیان سمجھے، میں اپنے لیے سمجھوں، اپنے لیے سمجھوں. اب جو میں واش روم میں گیا، واپس آیا، فون میرا استعمال ہو رہا ہے، سادہ ہے، کچھ گڑبڑ نہیں ہے. جیسے ہی کوئی گیا، سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہاں فون کیا ہے، کہاں فون کیا. اس میں لکھا ہوا ہے چاچو فلاں، چاچو فلاں بھائی. اب ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں نا جو فلم دیکھے یا ویڈیو گیم کھیلے یا لمبی بات کرے خامخواہ کی فضول. اور ہم بڑے بھائی، شیخ نے خود کہا ہے بچوں کو دوست بناؤ، دشمن بنا رہا ہے، دوست کیا بنائے گا تو. اور بیٹی کے پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، بس تم صرف شیخ کو جو ہے وہ ای میل کر لیا کرو، بس باقی بیٹا کہیں نہیں جانا. اور بیٹا تو کہیں اور جا رہا ہے بھائی، تو جب شیخ کو ای میل کرے گی بیٹی یا بیٹا تو وہ نیٹ کے ساتھ کریں گے نا. اس کو سکھا رہے ہیں ابھی سے، بیٹا یہ بیٹا دیکھا کیا شیخ کو خط لکھتی ہے بھائی. اللہ اکبر.
اتنا تکلیف پہنچتی ہے یہ باتیں سن کر. اب ہم کیسے بتائیں کسی کو؟ بھائی آپ کے بیان میں بتا سکتے ہیں کہ رحم کرو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر. لہذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا. آج اس اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے سلوک کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کفار اور غیر کے بچے تو الگ، ہم اپنے بچوں اپنے خون کے ساتھ کیسے بیگانے کا سا سلوک کرتے ہیں. باپ کی سخت مزاجی کی وجہ سے بچہ پڑوسی انکل کے زیادہ قریب اور باپ سے دور ہو جاتا ہے، جس کو بار بار آپ لوگ بیان میں سنتے ہی رہتے ہیں. یہاں تو پڑوسی کا انکل لکھا ہے نا، میں تو آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں دکانوں پر، چند دن کے بعد کاؤنٹر کے اندر بلا لیتے ہیں اور ان کو چاکلیٹ چپس دیتے رہتے ہیں. کاؤنٹر کے اندر بلا کر پہلے مستی کا انداز، اور بچہ ایسے ایسے ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا بھائی؟ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد دیکھتا ہے کہ بچہ پٹپٹا گیا، پھر موبائل اور پھر ویڈیو گیم لگا ہوا ہے وہاں پر. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے. ماں باپ ذمہ دار ہیں اس کے. اور حضرت فرماتے تھے گھر میں ان کو اتنا پیار ملے گا وہ جائیں گے کہاں؟ جہاں تک فرمایا کہ شادی ہو گئی، جو بیوی ہے وہ اپنے ماں باپ سے پاس کس جو آئی ہے تو وہ اس کو بھولے گی تو نہیں، لیکن فرمایا کہ مثال دے رہا ہوں، اتنا بیوی کو پیار دو، اتنا پیار دو کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائے. حالانکہ گھر کو نہیں بھولے گی، ایک مثال بات ہے یہ. اس کو اپنا یہ محسوس ہو. اور وہاں تو ہر وقت گالیاں اور ٹھکائیاں ہو رہی ہیں، اس کا تو دل چاہے گا گھر سے بھاگ جاؤں، خودکشی کر دوں، کسی مرد سے باتیں کروں، کیونکہ شوہر صاحب تو فلموں میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال باپ کی سختی کی وجہ سے بچہ پڑوسی انکل کے زیادہ قریب، باپ سے دور ہوتا ہے. بات بات پہ مارنا، چلانا، برا بھلا کہنا، گندے جملے بولنا، منحوس اور یہ کہنا بچوں کو نہ صرف ڈھیٹ بنا دیتا ہے بلکہ ان کو ماں باپ سے دور بھی کر دیتا ہے. پھر وہ حضرت کا جملہ ہے نا کہ آنکھ کی غذا، کان کی غذا، زبان کی غذا، دل کی غذا محبت. چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، اس کی غذا محبت ہے. اب یہ غذا ماں باپ سے نہیں ملتی تو پھر یہی مصیبتیں، چینل دوسرے شروع ہو جاتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ بچہ اس جذباتی خلا محبت کو باہر والوں سے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب چاچا آیا، ماموں آیا گھر میں، دیکھ رہا ہے اس بچے کو ذلیل کر رہا ہے، تو دوسری دفعہ جب وہ آئے گا اور بچے نے کچھ کہا کہ بھائی ہٹو تم پڑے یہاں سے، اب یہ ڈبل مشکل ہو گئی. ہٹو یہاں سے، تم منحوس ہو، تم بدتمیز ہو، کمینے ہو، نالائق ہو، گالی تک دے دیتے ہیں. اب دھوراجی کالونی میں ہم رہتے تھے. میری عمر اس وقت 9 سال کی عمر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے جب 1965 کی جنگ لگی ہوئی تھی. 11 سال کا میں ہوں گا. ہمارے گھر کے بالکل پیچھے باپ بیٹا بیٹی بیوی میں لڑائی ہوتی تھی. ہم لوگ بڑے بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. باپ بیٹے کو گندی گالی فوش دے رہا ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، یعنی کہ آپ تصور بھی نہیں سکتے وہ گالیاں کیا تھی. بہن الگ گالی دے رہی ہے، بھائی اس کو الگ گالی دے رہا ہے. ایسی گندی گالیاں اشارہ بھی میں نہیں دے سکتا. اور چیخیں 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 چیخیں. اس سے آگے ایک گھر تھا، اس میں ایک صاحب اپنی بیٹی کو اتنا مارتے تھے کہ ہمارے گھر تک چیخوں کی آوازیں آتی. ابا معاف کر دو، ابا یہ. مسجد جا رہے ہیں، وہ آواز روڈ تک آ رہی ہے بچی کے چیخنے کی، اس کی گالیوں کی آوازیں، ڈنڈوں کی آوازیں، وہ جو لکڑی کا اس کی آوازیں آتی تھیں. یہ اس وقت جب یہ فلموں وغیرہ کے مرض نہیں تھے. اب کیا حالت ہوگی؟ اب کس طرح معاملہ ہوگا؟ اللہ بچائے. پھر ہوتا یہ کہ بچے اس جذباتی خلا کو باہر والوں سے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باہر پھرتے سفاک درندے ایسے معصوموں کا شکار کرنے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، سو انہیں جھوٹی محبت کے جال میں پھانس کر ان کا جذباتی اور جنسی استحصال تک کر بیٹھتے ہیں، اور بچوں سے برے کام کر کے، یہ میں بتا رہا ہوں یہاں نہیں لکھا ہوا، اور پھر بچوں سے برے کام کر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں جب ان کو ہوش آتا ہے تو. ماں باپ ذمہ دار ہیں.
ایک تو بدبخت آدمی ہے، وہ اٹھا کر ماں باپ صحیح تربیت کر رہے ہیں اور بیچارہ پڑھنے جا رہا ہے وغیرہ، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کی وجہ سے جو جس سے جوڑے اور انہوں نے جو ان کا اشر کیا، اور اگر دیکھا بچہ ٹھیک ہے راضی ہے تو پھر قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قصہ چل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا بہت بے غیرت ذلیل اور گھٹیا آدمی ہے، فرمایا اس کو اتنے جھوتے مارو کہ اس کا سر گنجا ہو جائے۔ یہ بچوں کو پھنسا کر ان پہ خرچے کر کے اور ان کو بری لائن پہ لگاتے ہیں ان کو۔ فرمایا اس سے بڑا کوئی منحوس آدمی نہیں ہے، اگر توبہ نہیں کی تو عذاب ہے اس کے کھوپڑی پر۔ گھر میں خود بچے سے متعلق امور میں بھی اس سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا، نہ اس سے رائے لی جاتی ہے اور نہ اس کی پسند ناپسند کا خیال۔ یہ محاسن اسلام ہے 2019 کا دسمبر کا جو ملتان سے آتا ہے۔ نہ اس کی پسند اور انہوں نے وہاں سے لیا خواتین کے اسلام سے، نہ اس سے رائے لی جاتی ہے، نہ اس کے پسند ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر وقت ہر بات میں بس اپنی مرضی چلائی، بلکہ باقاعدہ ٹھوسی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک ایسی اجنبیت کی دیوار کھڑی ہونے لگتی ہے، پھر بچہ کسی جذباتی کشمکش کا شکار ہو جائے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین سے بات نہیں کر پاتے ڈر کی وجہ سے، اور یوں یہ صورتحال کبھی کبھی خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ کوئی ان کو گندی مذاق پر لے جا رہا ہے یا کوئی بھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے آگے، کیونکہ باپ تو غصے والا مار داڑ والا ہے۔ یاد رکھیے انگلی پکڑ کر چلانے والے ہاتھ جب ہاتھ چھوڑ دیں تو پھر جانے کون کون انگلیاں پکڑتا ہے اور کس کس سمت وہ لے جاتا ہے۔ اپنے احساسات کو جھنجھوڑیے، اپنے غفلت کو دور کیجیے۔ حضرت جو بار بار فرماتے تھے بیشتی زیور میں تربیت اولاد لکھا ہوا ہے وہ پڑھیے، سب زندگی بن جائے گی، وہ پڑھیے، اور ساتوں ایسا پھر ساتھ میں بس پھر تو اچھا ہے کتاب شیخ سے پوچھ کے منع نہیں، پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نعمت دی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بیشتی زیور، بیشت کا زیور، اور اس میں جو شروع میں بچیوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اے بیٹی اپنے ماتھے پر حیا کا جھومر لگا، اللہ کی محبت کا زیور پہن، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، یاد دلا دینا، اس کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ مستقبل کے ان ہونہار نونہالوں کو اپنے سے قریب کیجیے، ان سے مشورے کیجیے، انہیں اہمیت کا احساس دلائیے، گاہے بگاہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیجیے اور ان کے دل جیت لیجیے، قبل اس کے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا جائے۔ ان سے مشورے کیجیے، اس پہ عمل کرتے ہوئے 3 سال کے بچے سے مشورہ کرتے ہیں، یا بچے سے مراد 3 سال کا بچہ تھوڑی ہے، بچے سے مراد کوئی 18 سال کا بھی بچہ ہے۔ اب بابا تو مجھے بچہ ہی کہیں گے نا، تو بچے سے مراد یہاں کوئی 2.5 سال کا بچہ تھوڑی ہے، یا جب اماں کے ساتھ دودھ پی رہا ہے تو اس وقت اماں اسے مشورے کر رہی ہے، ایسا تھوڑی۔ بچے سے مراد جب سمجھدار بڑے بچے ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں پوچھنا ہے کہ بیٹا آلو امپورٹ کروں یا سینیٹائزر کا کیمیکل امپورٹ کروں۔ 10 سال کا بچہ بتائے گا کہ ابا آپ تو کھلونے امپورٹ کریں، یہ کیا امپورٹ کرنے کی بات ہے؟ مہربانی کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کو۔ 3 سال کی بچی سے پوچھے بیٹی آج دال پکاؤں یا کیا پکاؤں؟ اماں پلیز دال پکا لو، اور ابا تو دال کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اب جو پخ پخ ہوگا اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی فکر کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ فائدہ اللہ دل میں بھی اتار دے بھائی، میرے دل میں بھی اتار دیں۔ بہت سے دوستوں نے کہا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بس بتاؤں، اب یہ سمجھدار بتا رہے ہیں کہ میں بچوں کو اچھالتا تھا اپنے، 8 مہینے کا ہوگا میرے خیال میں، ہے نا؟ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کتنے مہینے کا ہے۔ 8 مہینے کے بچے کو اچھالنا، خدا نہ خواستہ پکڑ نہ سکے تو، اور ایک دوسرے کو دیتے ہیں اچھال کر، ایک دوسرے کو اچھال کر دیتے ہیں بچے کو، اور بچہ ہنس رہا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے، ہم کیسا کیچ کرتے ہیں۔ اور جب مجدد فرماتے ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے تو، روز تو نہیں ہوتا، وہ ہو جائے پھر کیا ہوگا۔ وہ ایسے بتاتا ہوں، رشتہ دار ماں باپ یا دادا دادی ایسے ہیں جو بچے کو چیز نہیں کھلانی چاہیے کھلاتے ہیں،
اب اس سے پھر گھر میں مسئلہ ہو جاتا ہے. بہو کا فرض ہے صبر کرے، چیخیں نہیں، پریشان نہ ہو، ادب سے شوہر سے بات کرے، بعد میں پھر وہ خود اپنے والد صاحب سے ادب سے بات کریں گے. جو اس بچے کی عمر نہیں ہے وہ کھلا رہے ہیں دادا صاحب، اور دشمنی میں تھوڑی کھلا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.